دیر کی آزار رساں غفلت اور بے ہوشی کے بعد حسین ذرا ہوشیار ہونے لگا تھا کہ کان میں آواز آئی، اے جسم خاکی اٹھ اور اس برزخ کبریٰ کا ہاتھ چوم جو تیرا امام ہے اور جس نے صرف تیرے لیے باوجود مجرد محض ہونے کے مادی صورت اختیار کر لی ہے۔ حسین نے بے ساختہ اپنی آنکھ کھولی اور بجائے جنت یا زمرد کے پہلو کے اپنے آپ کو اس تاجدار شخص کے سامنے پایا جس کے ہاتھ پر اس نے بیعت کی تھی، جو اس سے جنت کی آخری منزل پر ملا تھا۔ حسین آنکھیں ملتا ہوا ادب سے اٹھ بیٹھا اور اس کے قدموں پر گر پڑا، سر رگڑ کر کہنے لگا، مکن بیدار ازیں خوابم خدارا۔ شخص، نہیں، پھر تجھے عالم ارضی میں جانا ہے، ہوشیار ہو جا، مگر مشائخ باطن سے ہرگز گریز نہ کرنا۔ میرا یہ ہاتھ جس میں نور کے سوا مادے کا بہت کم جز ہے، تیرے ہاتھ سے مل چکا ہے اور ہمیشہ ان لوگوں کے ہاتھ پر رہتا ہے جن کے وسیلہ سے تیری اس ملائے اعلیٰ تک رسائی ہوئی۔ حسین، مگر میں ابھی اور چند روز جنت میں رہنے کا آرزو مند ہوں۔ شخص، اس مادی عالم کی زندگی میں ممکن نہیں کہ تو اس روحانی عشرت کدے میں آ سکے۔ جا اور اس وقت کا منتظر رہ جب کہ کسی بھی ذالی کوشش میں امام و مرشد کا حکم سے تو جام فنا پیے گا۔ حسین، تو آپ میرے امام ہیں اور آپ ہی جام فنا پلا کے مجھے فردوس بری میں پہنچا دیجئے۔ شخص، ابھی ملائے اعلیٰ کی سرحد ہے اور یہاں فنا نہیں۔ اتنے میں وہی پہلی پری وشنال نین لبریز جام ہاتھ میں لیے ہوئے آئی، جس کے دیکھتے ہی اس شخص نے کہا، بس اب زیادہ حجت نہ کر اور یہ شراب طہور کا آخری جام پی۔ یہ کہہ کے اس نے جام اپنے ہاتھ سے حسین کی طرف بڑھایا۔ حسین اب جانتا تھا کہ شراب طہور دارو بے ہوشی کا اثر رکھتی ہے اور جس طرح اس کا نشہ پہلے عالم نور میں لے گیا تھا، اب حضیض ظلمت میں لے جائے گا۔ مگر مایوسی کی سخت تکلیف نے پیاس اس قدر تیز کر دی تھی کہ انکار کی جرت نہ ہوئی۔ بے تکلف لے کے پی گیا۔ تھوڑی دیر بعد رہی مدہوشی تھی اور وہی خود فراموشی۔ پھر اسی طرح تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھول کے مختلف سین دیکھنے لگا۔ حیرت زدہ آنکھوں کے سامنے کبھی دشت و در تھے اور کبھی پہاڑوں کی بلندی و پستی۔ آخر ایک شب کو اس کی آنکھ شیخ الجب کے سامنے کھلی۔ راہ جنت کے اس پہلے نگہبان نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کے کہا، حسین، تو پھر اس تیرہ خاکدان انصری کی حدود میں آ گیا اور ان آنکھوں سے جو انوار محضہ و مجردہ کو دیکھ چکی ہیں، پھر نور سینہ کو اسی طرح 70 حجابوں میں دیکھ رہا ہے۔ حسین آبدیدہ ہو کر، مگر میں تو اس ظلمت خاکی میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ طور مانی، بے شک نہ چاہتا ہوگا۔ جذبات نور وحدت ایسی ہی کشش رکھتے ہیں، مگر کیوں کر ممکن تھا کہ اس جسم خاکی کا دھبا اس دامن نور پر ہمیشہ قائم رہتا؟ حسین، تو للہ کوشش کیجئے کہ اسی وقت اس جسم خاکی کو چھوڑ کے اس سرو شبستان اعلیٰ کا راستہ لوں۔ طور مانی، ان امور میں شیخ علی وجودی ہی تمہارا اطمینان کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس جاؤ اور جو وہ کہیں اس پر عمل کرو۔ حسین، جوش دل سے نوحہ و بقا کر کے افسوس، میری اتنی ریاضت اور یہ مدتوں کی آرزو مندی صرف اتنے مختصر زمانے کے لیے تھی۔ کیا کروں کہ زمرد کا وصال نصیب ہو۔ اس کے بعد حسین پھوٹ پھوٹ کے زاروں قطار رونے لگا اور یہاں تک رویا کہ ہچکیاں بن گئی۔ طور مانی، اے بلند حوصلہ مشت غبار، میرے عزلت قدے کو خالی کر اور صفحہ ہستی پر جا کے اس میعاد معینہ کو پورا کر جتنے دنوں کے لیے تو اس ظلمت قدائے عرضی میں گرفتار ہے۔ حسین، کاش یہی معلوم ہوتا کہ اس مشت غبار کو کب تک اس عالم میں سرگرداں پھرنا اور خاک اڑانا ہے۔ طور مان، تیرے ان امور کا حل کرنا شیخ علی وجودی کا کام ہے، اس لیے کہ وہی تیرے مرشد ہیں۔ مگر ہاں، تجھے ایک راز بتا سکتا ہوں، وہ یہ کہ پھر اس عالم نور کی زیارت فقط اس امام کے اختیار میں ہے جس کے ہاتھ پر تو بیعت کر چکا ہے، جو لاہوت و ناسوت میں برزخ ہے اور وہ تجلی ہے جو مختلف جز تھائے امامت و نبوت میں ظاہر ہوتی رہی۔ حسین، مگر ان تک رسائی کیسے ہو سکتی ہے اور ملائے اعلیٰ سے پھر میں اس کثر ظلمت میں کیوں کر پھینک دیا گیا؟ طور مانی،
گو ان کا مرکز وہی نورستان اعلیٰ ہے، مگر ایک گونا تعلقات مادہ جن کی وجہ سے انہوں نے بہت سے جز تائے امامت بدلے انہیں اکثر اوقات اس خجستان میں کھینچ لاتے ہیں، مگر بغیر مرشد کے اس غرض میں کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اگر تو اصرار کرے گا تو تیرے مرشد شیخ علی وجودی تیری اس عمر میں مدد کریں گے۔ بس اب تو اس خلوت قدائے نور کو خالی کر اور مرشد کی قدم بوسی کے لیے روانہ ہو۔ اس تقریر نے امید کا ایک دھندلا چراغ پھر اس کے سینے میں روشن کیا، جس کی روشنی میں وہ غار کے باہر نکلا، لیکن اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ تھی جب دیکھا کہ کاظم جنوبی غار کے دہانے پر اسی وضع اور حالت میں کھڑا ہے جس وضع و حالت میں وہ اسے چھوڑ گیا تھا۔ کاظم جنوبی اس کی صورت دیکھتے ہی بولا، اب تو تم کو اطمینان ہو گیا کہ شجر معرفت کی ایک شاخ تم بھی ہو۔ حسین، اور آپ یہاں کب آئے؟ کاظم جنوبی، ابھی تمہارے ساتھ ہی آیا۔ حسین، ابھی؟ کاظم جنوبی، ہاں ابھی۔ حسین، مجھے تم سے رخصت ہوئے کئی ہفتے گزر گئے۔ کاظم جنوبی ہنس کر، اس عالم میں اور اس عالم میں بڑا فرق ہے، یہاں کا ایک دن وہاں کے 70 برس کے برابر ہے۔ حسین، وہ ایک گھڑی سے ہی، مگر تم یہاں ٹھہرے کیوں رہے؟ کاظم جنوبی، امام قائم قیامت کا حکم یوں ہی تھا۔ حسین، امام قیامت کون؟ کاظم جنوبی، وہی جن کے ہاتھ پر اس عالم نور کے سفر میں تم نے بیعت کی ہوگی۔ حسین، مگر ان کے احکام تم تک کیوں کر پہنچ گئے؟ کاظم جنوبی، انہی مرشد کے ذریعہ سے جو راہ حقیقت تلاش کرنے کے لیے میرے اور ان کے درمیان آئے ہوں گے۔ حسین، تو شاید تمہارے مرشد یہاں آئے ہوں گے۔ کاظم جنوبی، ان کی کچھ ضرورت نہیں، وہ ایک توجہ سے اپنے خیالات میرے دل میں پیدا کر دیتے ہیں۔ حسین، افسوس، میں جنت سے زبردستی کھینچ کے نکالا گیا۔ کاظم جنوبی، ان رموز ربانی کی شکایت نہ کرو، اور ان کے مصالح دریافت کرنے ہیں تو اپنے مرشد شیخ شریف علی وجودی کے پاس جاؤ، مگر یہ یاد رکھنا اب تم عالم نور کی سیر کر آئے ہو، لہٰذا ان کو اسی روحانی لقب سے یاد کرنا جو اس سروے شبستان میں مشہور ہے۔ حسین، کیا ان کا کوئی اور لقب بھی ہے؟ میں نے سنا نہیں۔ کاظم جنوبی، ہاں، اس عالم عناصر میں تو ان کا نام یہی ہے جو تم جانتے ہو، مگر اس عالم نور میں وادی ایمن کہے جاتے ہیں۔ حسین تعجب سے، وادی ایمن؟ اور پھر سوچ کے، بے شک انہیں وادی ایمن ہی کہنا چاہیے، انہی کے پہلو میں مجھے نور کی حقیقت کی پہلی شعاع نظر آئی۔ کاظم جنوبی، بس اب چلو اور حلب کا ارادہ کرو۔ حسین، مگر مجھے اتنا ضرور بتا دیجئے کہ اس عالم نور میں کبھی پھر بھی میرا گزر ہو سکے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔